محترم سامعین، جب مردے کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو چاہے وہ مومن ہو یا کافر، اس کا حساب ہوتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد منکر اور نکیر دو فرشتے آتے ہیں جو انتہائی زیادہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان کی آوازیں انتہائی زیادہ گرجدار ہوتی ہے۔ وہ آتے ہیں مردے کے پاس، اس کو اٹھاتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی الگ الگ انداز میں وضاحتیں کی ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4753۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ ابھی قبر مکمل نہیں بنی تھی، ابھی کھودی جا رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں، یعنی بالکل ذرہ برابر بھی ہم حرکت نہیں کر رہے تھے۔ یہ تھا ایمان کا جذبہ۔ جب دل میں خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، عذاب کا ڈر ہوتا ہے، آخرت پر یقین ہوتا ہے، تو آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو قبرستان میں پہنچنے کے بعد صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا سے حرکت کیے تو پرندے اڑ جائیں۔ لیکن ہماری کیفیت، اللہ اکبر، قبرستانوں میں بھی انتہائی زیادہ بری ہے کہ اگر قبرستان میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دنیا کی باتیں، مال و دولت کی باتیں، کہ ذرا سا فون آ جاتا ہے، وہاں پہ میسج، وہاں پر موبائل نے انسانوں کے ایمان کو خراب کر کے رکھ دیا ہے کہ جہاں پر جا کر کے آخرت کو یاد کرنا چاہیے، وہاں پر بھی آدمی اپنے بزنس کی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اپنے میسجوں کو جواب دے رہا ہوتا ہے، کہ ذرا برابر بھی ایمان نہیں بڑھتا ہے کہ آدمی لرز جائے، اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے کہ اب اس وقت تو ڈر جائے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لے، لیکن نہیں، وہاں پر بھی آدمی کے اندر ایمان نہیں بڑھتا ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ سوچ میں مبتلا تھے، عذاب کو محسوس کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور آپ زمین کو کورید رہے تھے، سر کو نیچے کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ نے سر کو اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ اس کے اور بیان فرمایا کہ جب میت کو دفنا کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز میت سن رہا ہوتا ہے۔ جب چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، میت کو اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں اور میت سے سوال کرتے ہیں۔ اگر میت مومن ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا اے شخص، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں دونوں فرشتے کہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے تیسرا سوال کرتے ہیں کہ بتا اے شخص کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تینوں جواب صحیح دیتا ہے۔ تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو نے یہ چیز کہاں سے جانا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھا، میں نے اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو، جنت کا بستر لگا دو اور جنت کا ایک لباس پہنا دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو اس کے لیے آنے لگ جاتی ہیں، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے مسند احمد کے اندر اور اس میں اضافہ ہے کہ اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی، خوبصورت لباس میں ملبوس اور خوشبودار شخص اس کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے آرام اور راحت کی بشارت ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو مومن آدمی اس سے کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو انتہائی زیادہ خوبصورت ہے اور تو میرے لیے برکت لے کر کے آیا ہے، بھلائی لے کر کے آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ مومن بندہ انتہائی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے، اے اللہ تعالیٰ قیامت کو جلدی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے ملوں۔ یہ مومن کی حالت ہے۔ لیکن کافر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، گنہگار کے بارے میں، کہ اس کو فرشتے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں پہلا سوال کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے میں تو نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے۔ اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا تھا جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے تھے؟ تو کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ اور تیسرا سوال اس سے کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے مجھے نہیں پتا۔ تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا بستر لگا دو۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کی زہریلی ہوائیں اس کی طرف آنے لگ جاتی ہیں اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پسلیاں یہاں سے وہاں ہو جاتی ہیں، ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر، اس قدر قبر اس کو دبانے لگ جاتی ہے۔ اور اس کے اوپر ایک اندھے اور بہرے فرشتے کو مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، ہتھوڑا، اگر اس ہتھوڑے سے دنیا کے پہاڑ پر مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اسی پہاڑ سے اس شخص پر وہ وار کرتا ہے، مارتا ہے، ایک ضرب لگاتا ہے تو وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں موجود تمام لوگ اس چیخ کو سنتے ہیں سوائے انسان اور جنوں کے۔ اس کے بعد وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ اس کو اسی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ مزید مسند احمد کے اندر اس حدیث میں اور اضافہ ہے کہ اس کے پاس انتہائی بدترین بری صورت والا، انتہائی غلیظ کپڑوں میں انتہائی بدبودار شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے برے انجام کی بشارت ہو۔ تو یہ آدمی اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تیرا چہرہ انتہائی بھدا ہے، انتہائی برا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اعمال ہوں۔ کافر انتہائی زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ قیامت کو مت قائم کرنا۔